نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقین، خوشخبری دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو ٹھہراتے ہیں کافروں کو دوست ایمان والوں کے علاوہ۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا تلاش کرتے ہیں وہ ان کے ہاں عزت کو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بس بے شک عزت تو اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 20واں رکوع آیت نمبر 138 اور 139 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا منافقین کا تذکرہ، جو اوپر سے ایمان کے دعوے دار تھے، ان سے کہا گیا ایمان کے دعوے داروں سچے ایمان لے آؤ اور سچے ایمان والے بن جاؤ، اور پھر ان کے ایمان کے تذبذب کو بیان کیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر کرتے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر کرتے ہیں، کبھی کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں منافقین کی سزا کا بھی بیان ہے اور ان کو بتایا گیا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو۔ فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو یہ خبر سنائیے کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ایک ہے کافر اور ایک ہے منافق۔ کافر تو وہ ہے علی الاعلان کافر، اور منافق اوپر سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اندر سے یہ بھی کافر ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی آیات سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ جو ظاہر باہر کافر ہے اس پر رب العالمین کو اتنا غصہ نہیں ہے جتنا اس بے ایمان پر ہے، منافق پر۔ مثلا انشاءاللہ ہم قریب پڑھیں گے اسی سورہ میں آگے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے تجویز فرمائی ہے، کیونکہ ہے تو یہ بھی کافر جس کو ہم اپنی زبان میں آستین کا سانپ کہتے ہیں۔ آستین کا سانپ کیا ہے؟ کہ ساتھ بالکل رہتا ہے، چھپا ہوا ہے، بندہ اس پر اعتبار کرتا ہے، اس کو اپنا سمجھتا ہے، اور وہ بدبخت کوئی موقع مخالفت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اب ایک ایمان والے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بڑی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے جو ہر انسان کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ منافقین یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ان بد نصیبوں کے لیے اور ان بدبختوں کے لیے وہ ایک جو سہارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار والا بھی، وہ بھی دو ٹوک الفاظ میں آپ نے منع کر دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 بار بھی، 70 کا عدد جو ہوتا ہے نا یہ عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ 70 بار تو بخشش نہیں ہوگی اور 71ویں بار ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جتنی مرتبہ مرضی دعائے استغفار کر لیں، ان کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ جو منافق ہے، جو اوپر سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور بدبخت اندر کفر چھپاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی اس حرکت کو اپنا کمال اور اپنا فن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، جی مسلمانوں کو بھی مطمئن کیا ہوا ہے اور میں نے کافروں کو بھی مطمئن کیا ہوا ہے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قالوا انا معکم، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں کیوں گئے تھے؟ انما نحن مستہزئون، وہ تو ہم ویسے ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو ہرگز اللہ تعالیٰ نے معاف، اور وہاں سورۃ التوبہ میں آگے چل کے فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اب توجہ کرنا، یہ خطاب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جس نبی سے اللہ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، اس رحمت للعالمین نبی کو اللہ فرما رہے ہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان منافقوں میں سے کوئی بدبخت مر جائے میرے نبی کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کو اللہ نے نہیں بخشنا، نہیں بخشنا۔ اتنی شدت ہے تو منافقین کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگائیں آیات سے کہ منافقین پر رب کو کتنا غصہ ہے، اللہ منافقت سے بچائے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے یہ سمجھا ہے بھائی منافقین کی جب آیات آتی ہیں، بھائی ہم تو بادشاہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو کوئی اور لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک گروہ ہے منافقوں کا جو تھے مدینہ میں تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ عموماً وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم یہ پہلے سے مائنڈ بنا لیتے ہیں نا، ان آیات سے جو ہم نے اثر لینا ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی جس میں نفاق کا ذکر ہوتا تھا، ہر بندہ اپنے اندر جھانکتا تھا کہیں کوئی ایسی حرکت یا کوئی عادت میرے اندر تو نہیں آ گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان آیات کو صرف پہلے سے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ ایک گروہ تھا جی بس اس کے بارے میں، قرآن کی آیات تو قیامت تک کے لیے ہے نا، اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، کیونکہ کافر نے تو نہیں پڑھا نا۔ اور منافق کیا ہوتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ صفتیں، کچھ عادتیں، کچھ حرکتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو عادتیں، جو صفات، جو حرکتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے نبی تو 70 بار بھی دعا کرے تو میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت قوم ہے، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھایا آپ، اے میرے نبی کبھی ان کے لیے آپ قبر پہ کھڑے ہو کے بھی ان کے لیے دعا نہ کریں۔ تو ہم نے فوراً سے سوچ لیا بھائی یہ ساری آیات ہمارے لیے تو نہیں ہے، اس لیے پہلے یہ سوچنا چاہیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں کسی موقع پر کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی عادت میرے اندر تو نہیں آ گئی۔ اس لیے ہر آیت کو مشہور حدیث نہیں ہے
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جا رہے ہیں جی، نافق حنظلہ، کیا ہوا؟ وہ جی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ دیکھو نا جی، نبی پاک کے پاس ہوتے ہیں اور حالت ہوتی ہے، بیوی بچوں میں جاتے ہیں اور حالت ہو جاتی ہے، تو یہ کبھی اور اوپر سے اور ادھر سے، اور یہی تو کام منافقوں والا نہیں۔ وہ کثیر کا یہ تو بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے پاس ڈرے ہوئے گئے، اللہ کے نبی سے دیکھو حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ہر آدمی ایک دفعہ نہیں ایک جیسا رہتا، تقوی کا معیار اوپر نیچے ہو رہتا ہے، صرف عقائد و نظریات میں یہ بات نہ ہو۔ باقی ظاہر ہے انسان ہے، کبھی ہنسی مذاق میں لگ جاتا ہے تو غفلت بھی آ جاتی ہے اس پر، اور کبھی جناب ذکر الہی سنتا ہے، قرآن کی آیات سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی میں بہت آگے اس کو لے جاتے ہیں۔ تو بار کر دیکھنا نا، میں یہ کروں کہ ان حضرات کو کہ وہ منافقت کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو فوراً اپنے دل پر لی، یہ نہ سوچا کہ اس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں سر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بس فلانے دی صحیح کلاس لئی، کوئی آیت آئی کوئی حدیث آئی، آج تو صحیح پھینٹی لگی نا فلانے دی، یعنی فوراً دوسرے کی طرف ذہن میں جاتا ہے، فلاں گروپ کے خلاف ہے جی، فلاں پارٹی کے خلاف ہے جی، یہ نہیں سوچتا کہ میرے خلاف ہی ہے، اگر میں اس میں عمل نہیں کروں گا تو میں بھی تو اسی طرح کا مجرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ساری آیات اور احادیث اپنی ذات پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقین کو یہ خبر دیجئے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، ان کے لیے ایسی سزا ہے کہ جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگی۔ اور سورۃ الحدید میں کیا فرمایا؟ منافقین قیامت والے دن، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ قیامت کا دن ہوگا، منافقین بھی اہل ایمان کی صفوں میں مل کر کہ ہم بھی تو کلمہ شلمہ تو پڑھتے تھے نا جی، ہم بھی تو نماز پڑھتے تھے نا جی، اور وہ بھی چل پڑیں گے جنت کی راہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اہل ایمان کی صفت اللہ بیان کرتے ہیں وہاں سورۃ الحدید، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ اب منافقین آہستہ آہستہ اندھیرے کی طرف دھکیلے جائیں گے تو یہ آواز دیں گے، اچانک کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب، بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ادھر رحمت ہے اور ادھر عذاب ہے، ادھر مخلصین ہے ادھر منافقین ہے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن ایک اوپر سے پڑھنے والا اور ایک دل سے پڑھنے والا ہے، اور میں آج الگ کر دیے جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مخلص الگ منافق الگ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کی باتیں آج سامنے آئیں، دل میں کیا چھپایا ہوا تھا، اوپر جو کچھ تھا وہ تو لوگوں نے دیکھا نا، اندر جو تھا وہ رب نے دیکھا، آج وہ اندر والی بات باہر لائی جائے گی، تو یہ منافق چیخیں گے نقتبس من نورکم، ٹھہرو ٹھہرو، یہ نور میں ہمیں بھی کچھ حاصل کرنے دو، ہمیں بھی روشنی میں مل جائے اور ہم بھی یہاں سے چل پڑے روشنی میں۔ جواب ملے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے اور وہاں سے نور تلاش کرو، روشنی یہاں نہیں ملتی، روشنی دنیا سے لے کر آنی تھی، یعنی ایمان وہاں سے مخلص ہو کر بنانا تھا، آج تمہیں نور ملتا، تم وہاں منافقت کرتے رہو، آج کے تمہیں نور ملے، تمہارے لیے کوئی نور نہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج اندھیرے ہیں تمہارے لیے، کیونکہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہے، تو اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اچھا، منافقین کی حرکتیں صفتیں قرآن نے کئی بیان کی ہیں، یہاں پر جو بیان کی اور یہ ان کی سب سے بڑی صفت ہے کہ کلمہ نبی کا اور دوستی کافروں سے۔ دوستی کس سے؟ کافروں سے۔ آج ہمیں بھی بڑا شوق ہے جی
اور جی مسلمانوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے جی دنیا کے ساتھ کیسے چلنا پڑتا ہے، اصل تو دوستیاں رکھنی پڑتی ہیں۔ دیکھو ایک تعلق وہ الگ ہوتا ہے، معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن دوستی مسلمان کی کافر سے نہیں ہوتی۔ مسلمان کی دوستی مسلمان سے ہوتی ہے، دلی تعلق جو ہے وہ کبھی کسی کافر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں نا سورہ آل عمران میں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کوئی مومن ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اور سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يتخذ اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے بڑے دوست، تم نہ ان کو بناؤ۔ ومن يتولهم منکم فإنه منهم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا نا اللہ کے ہاں وہ بھی انہی جیسا شمار ہوگا، اللہ کے ہاں وہ بھی انہی جیسا شمار ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی جرم ہے، اور پھر ہم کہیں دوستیاں لگائیں کافروں کے ساتھ اور اللہ سے مدد کی امید رکھیں اس طرح جس طرح صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آئی ہمارے ساتھ بھی آئے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق دوزخ میں جائیں گے جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کے علاوہ ان کے یارانگے، ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں، ان کی محبتیں ساری کافروں کے لیے ہیں۔ ایسے ایمان والوں جو دعوے دار ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ پھر اللہ ان منافقوں سے پوچھتے ہیں وہ کلمہ میرے نبی کا پڑھتے ہو، زبان پہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی ہیں، دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا دنیا میں ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہو، ان کے پاس تعلقات بنا کر اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہو؟ میری فلانے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں جی، میرے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، دوسرا کہتا ہے ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات۔ اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، اوے مسلمانوں ان کے ہاں عزت تلاش کر رہے ہو، ان کے سامنے غلام بننے کو تم اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہو؟ ارے تم تو ایمان والے تھے۔ فإن العزة للہ جميعا، عزتوں کا مالک صرف کون ہے؟ تم رب کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کر لو، ساری کائنات کی عزتیں اللہ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کیسے وہ غریب لوگ تھے لیکن مخلص ہوئے جب ایمان کے ساتھ، جب مخلص ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کے ساتھ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ وہ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے موقع پہ گئے، آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ آپ جانے لگے، دوستوں نے کہا امیر المومنین دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، ان کے پاس جب آپ جائیں گے مسلمانوں کے نمائندے اور امیر بن کر کے جائیں گے، اور حالت یہ ہے کہ آپ کے کرتے پہ 17 ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو تبدیل کریں، کوئی اچھا کرتا پہن کر جائیں تاکہ مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا وقار ہو۔ عمر نے فرمایا لوگوں سنو، ہمیں اللہ نے لباس کی وجہ سے عزتیں نہیں دیں، اللہ نے ہمیں دین کی وجہ سے عزتیں دی ہیں۔ جتنی عزتیں ہیں نا یہ لباس کی وجہ سے نہیں، ظاہری زیب و زینت کی وجہ سے نہیں، یہ ساری عزتیں اللہ نے دین کی وجہ سے دی ہیں۔ مخلص ہو جاؤ دین کے ساتھ، اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ وہی عمر اسی لباس کے ساتھ جاتا ہے، غلام کو ساتھ لے کر جاتا ہے، باری باری سوار ہو کر جاتے ہیں۔ جب وقت آیا قریب پہنچنے کا، باری غلام کی آ گئی، عمر نے مہار پکڑی اور آگے چل پڑے۔ غلام نے کہا امیر المومنین سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، منتظر ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، چلو پہلے جو
जो हुआ सो हुआ, अब तो दुश्मन के सामने कैसे आप महार पकड़ कर जाएंगे। उमर ने जवाब में कहा, बारी तेरी है, इज्जतें तो अल्लाह ने ईमान की वजह से देनी है। मैं ऊपर बैठूं या नीचे बैठूं, इन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इज्जतें तो अल्लाह ने हमें ईमान और अकीदा तौहीद की वजह से दी हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं सहाबा की शान को कुरान में बयान करते हुए, क्यों उनको इज्जतें मिली, क्यों उनको मकाम मिला। अल्लाह फरमाते हैं याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, इतने मुखलिस थे मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के यार, मेरी इबादत करते थे, इसमें शिरक नहीं करते थे, दिखलावा नहीं करते थे, कभी लिबास इसलिए नहीं पहना दुश्मन पर रोब पड़े, कभी जनाब दुनिया की कोई चीज़ नहीं की कि दुश्मन पे इस चीज़ से रोक पड़े, बस दिल के अंदर रब के साथ ताल्लुक़ था और मुखलिस थे कि या अल्लाह बस तेरे साथ मुखलिस हैं, फैसले सारे तूने करने हैं। दुश्मन के दस्तरखान पे बैठे नबी पाक का गुलाम, खाना खाते खाते लुकमा दस्तरखान पे गिरा और उठाना चाहा, साथ वाले साथी ने कोनी मार कर कहा यार नीचे गिरे हुए लुकमे को मत उठाओ, ये काफिर हंसेंगे, मोहम्मद के गुलाम ऐसे भूखे हैं, नीचे गिरा हुआ लुकमा उठा के खा रहे हैं। वाह साहबी तेरे इश्क पर कुर्बान जाऊं, कहने लगे आतरो को सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, अजीब आदमी हो, अजीब बात करते हो, क्या मैं दुनियादार बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत और तरीके को छोड़ दूँ। इज्जतें हैं अल्लाह ताला ने दी हैं, तो क्यों दी हैं? मुखलिस होकर, दीन के साथ मुखलिस होने की वजह से। अल्लाह फरमाता वो ईमान वालों, ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह और इज्जतें उन बेईमानों के पास जाके तलाश करते हो, उनको जनाब खुश करने की कोशिश करो। काश के मोमिन मुखलिस हो जाए रब के साथ, खुदा की कसम दुनिया के काफिर जलील होकर इसके कदमों। अभी देखते नहीं अफगानिस्तान में, उन्होंने तो जनाब अपना इंटरव्यू पश्तो में ही दिया, उन्होंने अपना इंटरव्यू पश्तो में ही दिया और सारे दुनिया के चैनल जनाब वो पश्तो के तर्जमा करवा के आगे नशर कर रहे हैं। सारे दुनिया के चैनल उस पश्तो का तर्जमा करवा रहे हैं इंग्लिश में और वो जनाब आगे नशर कर रहे हैं। इज्जतें अल्लाह ताला ने ईमान के अंदर रखी, इज्जतें अल्लाह ताला ने गैरत के अंदर रखी, इज्जतें अल्लाह ताला ने दीन के अंदर रखी हैं। जो उसके दीन के साथ मुखलिस हो जाएगा बेसरो सामानी के आलम में ही होगा। मोमिन है तो बेतैर भी लड़ता है सिपाही, मोमिन का भरोसा तलवार पे नहीं अल्लाह की ज़ात पर होता है। और शेख सादी ने कहा था मुवहिद से दर पाए रेजी जरश वगर शमशीर हिंदी नहीं बरसरश, उम्मीदो हिरासश नबाशत से कस बरी नस बुनियाद तौहीद बस। फरमाते जो रब की तौहीद को मानने वाला है उसके पाँव के नीचे सोने का ढेर लगाओ, उसको लालच दिलाने के लिए, सर पे तलवार रखो खौफ दिलाने के लिए, उम्मीदो हिरासश नबाशत से कस, उसके दिल में न सोने की लालच जाएगी न तलवार का खौफ जाएगा। बरी नस्त बुनियाद तौहीद बस, क्योंकि उसकी बुनियाद अकीदा तौहीद पर रखी गई। माल दौलत को क्या सुने, आ गए जनाब अमेरिका आ गया, उसके इत्तेहादी आ गया, और फलां आ गया और फलां आ गया, बड़ा असला बड़ी ताकत में लेकर आए। उन्होंने कहा रब हमें काफ़ी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब ने कहा कमज़ोरियाँ बेशक है, 100 कमज़ोरियाँ हैं, इस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने कहा मैं जिसके साथ हूँ दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सहाबा किराम 313 अपने से 3 गुना बड़े लश्कर के मुकाबले में खड़े गए थे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब ने फरिश्ते भेजे कि नहीं भेजे? बहुत में ज़ख्मी हैं, उठाइए 4था पारा, ज़ख्मी हैं बहुत में, और ज़ख्मियों से चूरो चूर जब घरों को लौटे कुफ़ार ने कहा थोड़ा और दबकाओ इनको ताकि आइंदा मैदान में ना आए। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमऊ लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना। मोमिन का जहान और है, मुनाफिक का और है। लोगों ने कहा काफिर इकट्ठे हो गए हैं उनसे डरो, फज़ादहुम ईमाना, ईमान पहले से बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कहा अच्छा काफिर इकट्ठे हो गए, होने दो, हमें तो हमारा रब काफ़ी है। हमें कौन काफ़ी है?
لہمت یبتغون عندهم العزت، تم کیسے مومن ہو؟ ان کے یہاں عزت تلاش کرتے ہو کافروں کے یہاں؟ زبان پہ تیرے آئے ایاک نستعین بھی رہی اور بتوں کے آگے مگر تیری جبین بھی رہی، ادھر ایاک نستعین بھی اور ادھر جناب کبھی کس کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی کس کے سامنے جھک رہا ہے۔ عزتیں وہاں سے ملنی ہے یا رب کے دربار سے ملنی ہے؟ یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، عزتیں سب اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ بشر المنافقین، خبر دیجیے منافقوں کو، بأن لهم عذابا علیما، بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء، جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، بس بے شک عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔